بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی ایمان افروز مگر الجھے ہوئے باب پر بات کریں گے جس کا تعلق تقریباً تمام امت مسلمہ کے ایک عظیم منتظر کردار سے ہے. میں بات کر رہی ہوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی. ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ تابوت سکینہ، ہیکل سلیمانی، یہ کون سے پراسرار حقائق ہیں اور نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی ان سے گہری عقیدت ہے. کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے؟ یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ اور پھر تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے؟ سب پر ایک تفصیلی گفتگو. آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں آپ کے جانے مانے روحانی اسکالر عبداللہ بھٹی صاحب. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت بھٹی صاحب. تھینک یو ویری مچ. بھٹی صاحب، آپ کی بڑی جو ہے وہ ایمان افروز گفتگو ہوتی ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر ہم ایک اپنے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو دنیا میں حالات کشیدہ ہیں، ایران اسرائیل وار، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ معمہ، پھر غزہ اور فلسطین کا جو حال ہے، یہ جو فتنوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں، آپ کو لگتا ہے کیا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے؟ اور ہمارے جو سب سے عظیم رہنما جن کا انتظار ہم کر رہے ہیں، تقریباً تمام فرقوں میں یہ انتظار جاری و ساری ہے، آپ کو لگتا ہے کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن و حدیث اس حوالے سے اور آپ کا نالج کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا یہ سچ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں فتنہ فساد ہے، جنگیں ہیں، بدامنی ہے اور ظالم جس طرح کمزوروں پہ حملہ آور ہے، اور خاص طور پہ جو اسرائیل ہے تکبر غرور کے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے عرصہ دراز سے غزہ کے معصوم شہریوں پہ ظلم و بربرتی کر رہا ہے اور بمبنگ کر رہا ہے، ان کو کیمے کی طرح ان کو مشین میں پرویا ہوا، یتیم بچے نہیں دیکھ رہا، عورتیں نہیں دیکھ رہا، معصوم نہیں دیکھ رہا، بوڑھے نہیں دیکھ رہا. تو بیٹا رب کا جو قانون ہے نا بڑا خوبصورت ہے. رب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رب نے کائنات بنانے کے بعد بیٹھ نہیں گیا. رب وہ اکلوتا وارث ہے. کائنات بنانے کے بعد وہ اس کی ہمہ وقت اس کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے. جب بھی دنیا میں جب بھی اس کرۂ ارضی پہ کوئی ظالم اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد مظلوموں کو ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اپنے ظلم و جبر کی نئی داستانیں کریٹ کرتا ہے، تو رب ایک بڑے کریکٹر کو دنیا میں بھیج کے اس کے بھی کرتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب کائنات جو ہے نا، قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ یہ تو تمہاری چالیں ہیں اور سب سے بڑا چال چلنے والا. پھر اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دنوں کو تمہارے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. کچھ عرصہ اگر کسی طاقتور بندے کو میں نے دن دے دیے ہیں، وہ وقت قریب آئے گا جب وہ دن اس سے چھین لیے جائیں گے اور دوسرے کو دے دیے جائیں گے. اسرائیل جو عرصہ دراز سے برطانیہ نے جب اس کو 1948 میں اس ناجائز بچے کو وہاں پہ جنم دیا اور اس کو وہاں پہ حکومت دیا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ صلح نامہ کیا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ تم زیارت کے لیے یہاں پہ آ سکتے ہو، تم مستقل یہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتے. یہ وہاں پہ لکھوایا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اگر یہاں رہو گے. اور دوسری بات بیٹا، جب ہم ان اسرائیلیوں کی ان یہودیوں کی بنی اسرائیل کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہر دور میں متشدد رہے ہیں، ہر دور میں انہوں نے ظلم کیا ہے. یہ بڑا چیخیں مارتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا، ہمارے اوپر بڑے زیادتی ہوئی، ہمیں بارہ ہمیں قتل کیا گیا، بارہ ہمیں روندا گیا، بارہ ہمیں برباد کیا گیا. لیکن یہ خود نہیں سوچتے کہ ان کی سرشت، ان کی نیچر، ان کی فطرت، ان کا مزاج، ان کے مزاج میں جو ڈومینیشن اور دوسروں کو روندنے کا جذبہ اور اقلیت میں ہونے کے باوجود پوری دنیا میں یہ خواب دیکھتے کہ پوری دنیا میں یہودی کی حکومت ہوگی. اس خواب کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا پہ قبضہ کرنا ہے. قبضہ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ رول کرنا. دوسری قوموں کو نیچ سمجھتے ہیں، دوسری قوموں کو ہلکا سمجھتے ہیں، دوسری قوموں کو سمجھتے ہیں یہ شودر ٹائپ ہیں. اگر سپیریئر قوم دنیا میں ہے تو صرف ہم ہیں. اب پھر وہ وقت آ گیا جب اس نے غزہ پہ نان سٹاپ یہ بمباری کر رہا ہے، نان سٹاپ عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہا ہے. پوری دنیا اور امریکہ جو ہے جس کو میں بدماشی اعظم کہتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا بدماش ہے، وہ کتنے آرام سے اس کی بدماشی دیکھ رہا ہے. اور جب یہ بمباری کرتا ہے ایران پہ تو اسرائیل کا دفاع کرتا ہے. بٹی صاحب صرف امریکہ نہیں دیکھ رہا، بہت سارے ممالک پوری دنیا پوری. اور مجھے حیرت ہے، میں اتنا دکھی ہے میرا دل، اسلامی ممالک جن کو جو عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو تیل کی دولت کے سر پہ اپنی عیاشیوں کے ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں. اور وہ بالکل نہیں سوچ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب یہودیوں نے نبی کریم ان کی بدماشیوں کا سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آتے ہیں تو آ کے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ مدینہ، اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی باہر سے حملہ آور آئے گا تو ہم دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ اتنے ظالم ہے،
ہیں, اتنے مشدد ہیں, اتنے پاگل ہیں, اتنے سازشی ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کو بار بار دعوت دیتے تھے کہ آؤ آپ پہ حملہ کرو, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, آؤ آپ پہ حملہ کرو. مشرکین مکہ جو جنگ بدر, جنگ احد میں, جو جنگ خندق میں بار بار آتے تھے, ان کے کسانے پہ آتے تھے. انہوں نے مجبور کیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے, پھر ان کو مدینے سے نکالا جائے, اور پھر خیبر کا قلعہ جو ہے, خیبر قلعے پہ آخری اپنی سازشوں میں, اپنی ریشہ دوانیوں میں, اپنی بدماشیوں میں لگے ہوئے تھے, پھر ان کو فتح کیا گیا. اور تاریخ کا اگر دامن ہم دیکھیں تو پہلے دن سے آج تک اتنے متشدد, پہلے یہ ان کو دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے, یہودا بڑے بیٹے تھے, ان کی اولاد تھے. یہ اولاد ہونے کے بعد جب ان کو حکومت ملی, یہ رب کے لاڈلے ہو گئے, رب کی محبوب قوم ہوگی. رب نے ان کے ساتھ اتنا کرم کیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ جاتے ہیں, ان کو وہاں پہ تختیاں دی, اپنی امینڈمنٹ دی, اپنے احکامات جاری کیے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں نا, جب اگلا ان کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام لے کے ان کو پوری دنیا میں گھومتے ہیں. گھومنے کے بعد ان کے ساتھ یہ اتنے متشدد ظالم ہے کہ یہ جب ان کو طاقت ملتی ہے, جب ان کو اختیار ملتا ہے, پہلا کام یہ کرتے ہیں دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ میں یہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب بھی یہ طاقت آتی ہے, اختیار آتا ہے, پہلا کام کرتے ہیں کہ دنیا میں سپیریئر قوم ہم ہیں, برتری صرف ہمیں حاصل ہے, ہم دوسروں کو رون دیں گے, مغرور ہو جاتے ہیں. وقت نصر دیکھ لیں, بیکل دیکھ لیں, رومی دیکھ لیں, ہٹلر دیکھ لیں, آخر کیا وجہ تھی کہ ان کو ہر بندے نے ان کے ساتھ بری کی. تو اب ہم اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ یہ آج کل پھر اس کو دورہ پڑا ہوا, آج کل تکبر غرور کا پھر اس کو دورہ پڑا ہوا. بٹی صاحب, یہ جو بات آپ نے کی نا کہ غرور و تکبر کا دورہ اس کو پڑا ہوا ہے, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع دن سے, جب سے دنیا بنی ہے, یہ قوم ایسی ہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کریں تو مسلمان تو ایسے نہیں تھے. اب وہ مسلمان کہاں ہیں جو امام مہدی کا ظہور کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور جو مادیت پرستی کا دور ہے, مادیت پرستی کے طلسم نے انسانوں کو جکڑ لیا. آج کل انسان مادیت پرستی کے طلسم میں جکڑا ہوا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو مصنوعی جو ترقی ہے اس کی, سائنس کی, اس کی چکا چوندھ روشنی نے اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. مسلمان جب سے تیل کی ان کو نعمت ملی, ہمارے خاص طور پہ ہمارے عرب ممالک اور مشرق وسطیٰ کو تیل کی فراوانی کے بعد جب پیسہ آیا تو یہ عیاشیوں میں پڑ گیا. عیاشیوں میں پڑنے کے بعد ان کے اندر وہ جو جرت تھی, جو ہمت تھی, جو کردار تھا, جو ایمان تھا, جو تقویٰ تھا, یہ سے محروم ہو گئے. یہ کھوکھلے مسلمان ہو گئے. اسلام کی, مذہب کی, خدا کی, آقا کریم کی محبت اور حرمت اگر ہے دنیا میں تو شاید پاکستان میں ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے اندر وہ چنگاریاں ابھی بھی سلگتی ہیں. باقی جن لوگوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا تھا وہ اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں, اس کے دوست بنے ہوئے ہیں. لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں ایران کو اس گئے گزرے دور میں, اس برے دور میں, اس قسم پرسی کے دور میں, جب پوری دنیا ڈرتی ہے امریکہ اور اس سے, کوئی نام لینے سے ڈرتا ہے کہ ہم اگر امریکہ کا نام لیں گے تو ہمیں وہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. موجودہ حالات میں جب انہوں نے ان کے اوپر جوابی حملہ کیا ہے, جوابلی ان کا آئرن ڈوم توڑا, آئرن ڈوم سے ان کا بیلسٹک میزائل سسٹم کو برباد کیا, اور J-35 کا جو ان کو زوم اور تکبر تھا اس کو روندا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں. دورہ پڑتا ہے انسان کو, جیسے مودی کا دورہ پڑتا ہے, میرے پاس S-400 آ گیا, میرے پاس رافیل آ گیا, میں اب ناقابل تسخیر میں پاکستان کو رون دوں گا. یہی دورہ عرصہ دراز سے اسرائیل کو تھا. اسرائیل کو یہ دورہ تھا, یہ زوم تھا, یہ تکبر تھا, یہ غرور تھا کہ میرے پاس آئرن ڈوم ہے, میرے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے, میں اس کو رون دوں گا. ایران نے جس جرت کو سلام کیا, وہ ٹائم آ گیا کہ اللہ کا کائنات کا سسٹم حرکت میں آئے گا. اور جو امام مہدی, بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ اللہ کا جو سسٹم ہے وہ حرکت میں, اللہ کا سسٹم جب حرکت میں آتا ہے. میں اسی طرف آنا چاہوں گی کہ کیا اب دنیا اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اینڈ آف ٹائمز کا آغاز ہو چکا ہے؟ ہاں, وہ ٹائم آ گیا ہے, وہ نشانیاں آ گئی ہیں. جب وہ مادیت پرستی کا جو طلسم ہے, اسلام جب کھوکھلا پن آ گیا, دنگا فساد, جنگیں, فراڈ, اور جو مسلمان وہ نام کے رہ گئے, مسجدوں میں مسلمان ہوتے ضرور, ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں. وہ ٹائم آ گیا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. آج کل ہر جگہ کیا نشانیاں قرآن و حدیث میں ایسی بتائی گئی ہیں کہ حالات کیسے بنیں گے کہ امام کا ظہور ہوگا؟ اس کا بیٹا یہ کہ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ کہا گیا کہ جب دنگا فساد عروج پہ ہوگا, جب جنگیں عروج پہ ہوں گی, جب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا, جب مسلمانوں میں وہ کردار, وہ کریکٹر, وہ تقویٰ, وہ عروج وہ نہیں رہے گا, اور دنگا فساد اور جنگیں اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ طاقتور جو غریب کو مغلوب کرنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ روز اول سے ایک اصول ہے, اللہ تعالیٰ کا روز اول سے ایک طے شدہ پیمانہ ہے کہ جب بھی زمین پہ کوئی دنگا فساد کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے, اللہ کے بڑے کریکٹر کو زمین پہ اتارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کریکٹر کے, بڑے کردار کی طرف نشاندہی کی ہوئی ہے کہ امام مہدی, امام مہدی, امام مہدی, مہدی کا مطلب ہدایت والا, جس کو ہدایت پہ جاتی ہے. امام مہدی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ دو مکتوب فکر پہ میں بات کرنا پسند کروں گا. اہل ہمارے بھائی جو وہ کہتے ہیں کہ جو امام حسن عسکری تھے, ان کو جو بیٹے تھے ان کا نام محمد بن حسن بن العسکری تھا, جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. وہ خون تھا ان کا وہ پیدا ہو گئے تھے. بعض روایتوں
میں آتا ہے 2 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 5 سال. اس کے بعد کیونکہ ہر دور میں اس دور میں یہ ظلم، یہ جبر، یہ کفر جاری تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ جو اہل بیت ہے ان کو ختم کر دیا جائے. اہل بیت اگر سروائیو کر گئے تو ہماری حکومتیں نہیں بچیں گی. لہٰذا اہل بیت کے ظلم جبر سے احتیاط کے طور پہ ان کو ایک غار میں چھپا دیا گیا ہے. ان کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے جہاں پہ اللہ کا سسٹم ہے. اب کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ وہاں پہ زندہ ہے. ان لوگوں کے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا اصحاب کہف کا واقعہ ہے. پوری دنیا میں قانون اور چل رہا تھا، ایک غار میں قانون اور، اللہ نے وہاں پہ وقت ٹائم اسپیس کو روک دیا تھا. 300 سال تک وہ اصحاب کہف وہاں پہ کرپٹے بھی لیتے رہے، وہ سانس بھی لیتے رہے، لیکن وہ زندہ تھے. یہ اللہ کا سسٹم. اور 4 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جن کو اٹھا لیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. حضرت زبیر علیہ السلام ایسے تھے جن کو اٹھانے کے بعد پھر 100 سال بعد زندہ کر گیا. یہ کائنات کا اصول ہے. حضرت خضر علیہ السلام کائنات کا اصول ہے، کائنات کا سسٹم ہے کہ وہ جب چاہے یہاں پہ اپنی تصرف سے چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو اہل تشیع تو ہمارے بھائی ان کا یہ ہے کہ جو حسن عسکری جو 12ویں امام ہے وہ موجود ہے، اور 11ویں امام اور 11ویں امام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام یہ 12ویں ہیں. یہ 12ویں، ہاں یہ 12ویں امام ہے. اور جب اذن خدا بندی ہوگا وہ ظہور میں آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام پہ ہوگا. جی جو ہمارے اہل سنت یہ حدیث ہے کہ میرے نام پہ ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پہ میرے نام پہ ہوگا، ان کا نام عبداللہ ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اگر قیامت آنے سے پہلے ایک دن رہ جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ جب تک ان کی حکومت نہیں آئے گی. اب اس کی جب ہم آگے تفصیل میں جاتے ہیں تو ان کی آمد کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ظہور یہ تو بٹی صاحب آپ نے اہل تشیع جو ہے وہ مکتبہ فقہ اہل سنت یہ کہتے ہیں. دوسری جو ابھی میں نے حدیث بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام مہدی ہوگا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. جب وہ دنیا میں آ جائیں گے تو وہ جب تک وہ ان کا ٹائم نہیں آئے گا وہ راز میں رہیں گے، وہ پس پردہ رہیں گے. اس وقت تک حالات ہمیں نہیں بتائے گئے کہ کیا ہوگا. لیکن اہل سنت مکتبہ فکری کہتا ہے کہ ان کی پیدائش ہوگی. اور دوسری بات ہے کہ جب ایک بادشاہ یا خلیفہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو حج کا زمانہ ہوگا. حج کے زمانے پہ وفات جب ہوگی تو وہاں پہ لوگ نا پھر علماء دین آپس میں بحث کریں گے اب بادشاہ کس کو بنایا، اب امامت کس کو دے، اب ہمارا رہبر کون ہوگا، اہل سنت کا کون ہوگا. تو اس وقت کہا جاتا ہے جو امام مہدی ہے محمد بن عبداللہ جن کا نام ہوگا، یہ وہاں پہ حج کر رہے ہوں گے. تو لوگ ایک بندہ پکار اٹھے گا کہ یہ امام مہدی ہے. تو آپ کہیں گے نہیں میں امام مہدی نہیں ہوں. وہ حج کرنے سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہوں گے حج کے دوران. اچھا، یعنی مکہ میں ہی ان کا ظہور ہوگا. مدینے کے ہوں گے، یہ مکہ میں حج کرنے آئیں گے. جب حج کرنے آئیں گے تو وہاں پہ کچھ لوگ ان کو پہچان لیں گے کیونکہ وہاں پہ جی یہ بعض روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ جائیں گے کریں گے حج کے سلسلے میں. ہاں تو پھر وہ پہچان جب وہاں پہچان بہت سارے لوگ لیکن وہ چھپیں گے، وہ چھپیں گے. بہت سے لوگ کہیں گے یہ امام مہدی، یہ ہمارے رہبر ہے، یہ ہمارے بادشاہ. چھپیں گے، وہ کہیں گے نہیں میں نہیں. لیکن جب لوگ اصرار کریں گے تو وہ 3 شرطیں وہ شرط لگائیں گے. وہ کہتے ایک شرط لگائیں گے اگر جہاد میرے ساتھ کرو گے تو میں آپ کی امامت یا آپ کا بادشاہ بننے کو تیار ہوں. مسلمان قبول ہو جائیں گے. جب مسلمان راضی ہو جائیں گے تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا حصہ وہ ہوگا جو انکار کرے گا کہ ہم آپ کو امام مہدی نہیں مانتے. اچھا، مسلمان جب یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب بیعت کر لیں گے، جی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کو بیعت کر لیں گے. بیعت کرنے کے بعد مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک حصہ کہے گا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، دوسرا حصہ کہے گا ہم آپ کو مانتے ہیں. دوسرا حصے میں وہ ہوگا پھر یہاں پھر جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جب جہاد کریں گے آپ تو اس میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جس کے 100 بیٹے ہوں گے، 100 میں سے 99 بیٹے اس کے شہید ہو جائیں گے. اچھا، 100. اور وہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہداء میں عظیم ترین جو مرتبہ ملے گا جو امام مہدی کے ساتھی ہوں گے، امام مہدی کے فوجی ہوں گے، ان کے لشکر میں شامل ہوں گے. اس کے بعد ہوگا ان کے لشکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 313 کا کل لشکر ہوگا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں 99 انہی کے بیٹے ہوں گے، ان کے بیٹے بہت کم مسلمانوں کو موقع ملے گا. کتنی سعادت والی بات ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو شہداء ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے وہ کائنات کے عظیم ترین ہوں گے، وہ عام نہیں ہوں گے. پھر آگے کہا جاتا ہے کہ آپ کی حکومت 7 سال تک چلے گی. پھر اسی دوران جب آپ کی امامت کا اعلان ہو جاتا ہے تو شام میں ایک بادشاہ عیسائی ہوتا ہے جو نا آپ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجتا ہے. اچھا، لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس لشکر کا نام ہوگا سفیانی لشکر. اچھا، سفیانی لشکر جب مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہوگا تو وہ زمین میں دھس جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشینگی ہوتی ہے کہ وہ لشکر جب آئے گا سفیانی لشکر عیسائی کو زمین میں دھس جائے گا. یہ جب یہ دھنسے گا تو پھر باقی مسلمانوں کو یہ یقین آ جائے گا کہ اصل امام مہدی ہے، یہی امام مہدی ہے جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے پیشینگی کی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ایک اور جب امام مہدی جب آتے ہیں امام مہدی پھر آ کے نا امن قائم کریں گے. تو یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جو سب
سے اہم مشن ہے وہ امن قائم کرنا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، جنگ جلد کو ختم کرنا ہے اور اسلامی خلافت کو دوبارہ قائم کرنا ہے. صحیح، یہ کہ اسلامی خلافت کا یہاں پہ کہا جاتا ہے. پھر جب یہ قسطنطنیہ میں پھر یہ کہا رہا قسطنطنیہ کی اس وقت حکومت جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگی، عیسائیوں کے پاس ہوگی. یہ قسطنطنیہ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ جو اسرائیل گریٹر اسرائیل بننا چاہ رہا ہے اور عیسائیوں کا بھی تسلط قائم ہو جائے گا. جب ادھر جائیں گے اور جب قسطنطنیہ کی طرف یہ جائیں گے تو وہاں پہ پھر اچانک پیچھے سے دجال کے ظہور کا آواز آئے گی. اچھا، دجال کے ظہور کی آواز آئے گی. پھر اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈیٹیل پہ کریں گے. لیکن امام مہدی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہر دور میں اس انتظار میں رہیں. اور دوسری بات ہے کہ اس میں بیٹا ایک اور یہاں پہ جس کی نشاندہی ہے، جس پہ بات کرنا ضروری ہے، ہر دور میں کسی نہ کسی مسلمان نے، کسی نہ کسی بندے نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. بہت مختلف دوروں میں کئی لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کی لاجک کیا، اس کی دلیل کیا کہ کوئی لوگ امام مہدی کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی مذہبی اعتقاد کی طرف آتا، مذہبی عبادات کی طرف آتا، مذہب کی طرف چلتا ہے تو اس کی وہ ایک غلطی کرتا ہے. اس کو شیطان مختلف حوالوں سے آ کے اس کے دماغ میں وہم ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ تم امام مہدی ہو. اس کی مثال 79 میں ہم دے سکتے ہیں. 79 میں جب خانہ کعبہ پہ حج کے دوران وہاں پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. قبضہ کرنے کے بعد کتنے دن وہ قبضہ رہا اور پھر ان کو مارا گیا. مارنے اس نے بھی دعویٰ کر کہ میرا نام، میرے جو ساتھی ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. تو یہ نام لقب دے کے یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہو گیا کہ اب دوسرے چوتھے پانچویں سال ہم دیکھتے ہیں جس بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے، جس کا ذہنی خلل خراب ہوتا ہے، جس کو شیطان اپنے ایسے میں ہم اپنے اصل ہادی برحق کو کس طرح پہچانیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ بڑی آپ نے صحیح، اس میں سیدھی نشانی ہے کہ جو سفیانی لشکر ہوگا جب وہ آئے گا پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک اور اس میں بڑی امام مہدی کے نزول کے والے سے بڑی خوبصورت بات ہے، کہ ایمان افروز بات ہے کہ یہ پہلے ایک سادہ زندگی گزاریں گے. اچھا، ایک نارمل مسلمان کی طرح ہوں گے. مدینہ شریف میں ہوں گے، مکہ چلے جائیں گے، پھر مدینہ آ جائیں گے، پھر مکہ جائیں گے. تو لوگ جب ان کو کہیں گے کہ آپ ہمیں آپ کو رہبر چنتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں وہ بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد اللہ کا ایک سسٹم ایک اور یہاں نظر آتا ہے. ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ تمام صفات، تمام خوبیوں سے نواز دیتا ہے جو ایک بڑے نیک انسان میں ہوتی ہے. اس سے پہلے جو امام مہدی ہیں محمد بن عبداللہ ایک نارمل اور شریفانہ سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں نہیں ہوتی جو امامت کے لیے ضروری ہیں. لیکن اہل تشیع مکتب فکر تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام پیدا ہوتا ہے تو وہ تبھی امام ہوتا ہے، اس میں تمام صفات ہیں. وہ اہل بیت کا تصور ہے کہ اہل بیت میں سیمی اور ہوتی ہے، نور اور ہوتا ہے، روح اور ہوتی ہے، روشنی اور ہوتی ہے. وہ ان کا وہ ہے. اہل سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ نارمل لائف گزارتی ہے، اسی لیے ہمیں ان کے باقی حالات و واقعات کا نہیں بتایا گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ معصومین نے سادہ زندگی گزاری. اور اہل بیت اس کی مثال ہمیں تاریخ میں ایک اور ملتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کو خلیفہ ثانی بھی کہتے ہیں، کہ وہ اتنے رنگین مزاج، اتنے شوخ مزاج، اتنے اچھے تھے کہ خوبصورت کپڑا پہنتے تھے. جس گلی سے گزرتے تھے وہاں سے خوشبو نہیں ختم ہوتی تھی. لوگ یہاں سے عمر گزر گیا ہے. اور پھر جب ان پہ تبدیلی آئی ہے تو ان کا جو تقویٰ ہے، ان کا جو عاجزی ہے، ان کی جو حکومت کا انداز ہے، پھر باغ فدق کا جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا، جس سارے وہ اعمال ہیں کہ ایک رات میں اللہ نے ان کو اس طرح تبدیل کیا کہ وہ خلیفہ ثانی خلیفہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ رب کے پاس یہ قانون ہے کہ کسی انسان کو جب وہ چن لیتا ہے، جب کوئی انسان اللہ کا محبوب چن لے، جب وہ چننے کے بعد پھر اس میں وہ خوبیاں پیدا کرتا ہے، وہ صفات پیدا کرتا ہے، وہ جرت دیتا ہے، وہ ایمان دیتا ہے، وہ تقویٰ دیتا ہے، وہ ساری چیز دیتا ہے. چننے کے بعد پھر وہ جو انسان ہے پھر وہ رب کا مقرب ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری کامیں کرتا ہے. پھر امام مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے. اب وہ حالات آ گئے ہیں، جہاد کرنے کے بعد مسلمان عرصہ دراز سے جو راہ دیکھ رہے ہیں، عرصہ دراز سے جو خواب دیکھ رہے ہیں، کاش ہمیں موقع ملے کہ ہم ان کی فوج کے فوجی بنیں، ہم ان کے اس جہاد میں شامل ہوں، ہم ان شہداء میں شامل ہوں، ہم ان غازیوں میں شامل ہوں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور جو وہ قریب وہ دور آ گیا ہے کہ جب متشدد جو یہودی ہے، کہیں نہ کہیں مسلمانوں میں، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بٹی صاحب، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ وقت قریب ہے، اب دنیا داری سے بیزاری ہونے لگی ہے، چیزوں کا احساس ہونے لگا ہے. بلکہ قیامت قرب قیامت کے بعد ہے نا، قرب قیامت کی نشانی تو بچی اس وقت ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اب ان کا آخری نبی ہونا ہی سائن ہے کہ اب جو گریٹر سسٹم اللہ نے کیسٹ کائنات میں چلائی ہوئی ہے، اشارے سے بتایا تھا کہ یہ میں ہوں، کائنات میں جو کیسٹ چلائی ہوئی رب نے وہ اب اینڈ کی طرف آ گئی ہے. تو پھر امام مہدی کا تصور کے ساتھ جب وہ امام مہدی آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر خوبصورت بات یہ ہے بیٹا کہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہو جائے گی اور وہ ایک عادلانہ حکومت چلائیں گے، انصاف کریں گے. ان میں بعض کا 7 سال کا وقت آتا ہے، بعض کا 9 سال کا وقت آتا ہے. اور وہ وقت آ گیا کہ جب ہر مسلمان جس کے اندر چنگاری ہے، ایمان کی، تقوی کی، حرارت کی، جرت کی، وہ انتظار کرتا ہے کہ امام مہدی کے دور خلافت کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں.
بہت سارے واقعات کیا ہوں گے، دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اس ساروں پہ میں چاہوں گی کہ ہم دوسرے پروگرام میں ڈسکس کریں. بات کرتے اور کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کے پاس تابوت سکینہ بھی ہوگا. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے ساتھ چند نشانیاں بھی لے کر آئیں گے اور اس میں تابوت سکینہ ہے. ذرا اس کی تفصیل تو بتائیے، تابوت سکینہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ کے حوالے سے جو نا اس کے تاریخ میں بار بار اس کے بڑے اسرار ہیں، اس میں بڑے معجزے ہیں اس کے ساتھ، اور آپ حیران ہو جائیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ بقرہ آیت 248 پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تابوت سکینہ جن کی اتنا واضح ہے اور اس میں اتنے معجزاتی اثرات ہیں کہ ہم تابوت سکینہ پہ ضرور بات کریں گے. تابوت سکینہ دو اس میں رائے چلتی ہے. ایک رائے تو یہ چلتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اس دھرتی کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ تابوت آیا ایک. لیکن جو زیادہ طاقتور ہے وہ یہ کہ یہ تابوت پہلی دفعہ جب یہودی جب ہوئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے، کوئی طور پہ جانے کے بعد انہوں نے پھر وہ تختیاں لکھی جس پہ اللہ کے احکامات تھے، پھر اس پہ ان کا عصا تھا، پھر ان کے تبرکات تھے، انبیاء کرام کے برتن تھے، انبیاء کرام نشانیاں، یہ ساری چیزیں تھی. تو زیادہ تر یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے اس کیا. موسیٰ علیہ السلام جب لے کے آ گیا، اب تو جو یہودی ہے نا ان کا ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ جس کے پاس ہوتا ہے خدا براہ راست اس کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا بٹی صاحب، بنی اسرائیل قوم کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑی لاڈلی تھی، تو کیا یہ تابوت سکینہ ان کو بھی انہی کو دیا گیا تھا نشانی کے طور پر؟ اللہ نے جب بھی یہ سن رکھا ہے کہ کوئی مشکل پریشانی آتی تھی یا کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا تھا وہ تابوت رکھتے تھے اور ان کو فتح ہو جاتا. اور دوسری بات ہے کہ جو اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل ہے، تابوت سکینہ کے حوالے سے ان کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی جنگ ہونی، کوئی مشکل آنی تو یہ نا اس کی عبادت بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے. اور اس میں انہوں نے یہ کیا تھا، خیمہ بنایا ہوا تھا، خیمے کے اندر تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا اور یہ اس خیمے کی عبادت کرتے تھے. جب داؤد علیہ السلام نے اپنا محل بنانا شروع کیا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا محل بنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خیمہ دیکھا تو انہیں بڑی شرم آئی کہ دیکھو میرا محل جو شیشے جواہرات سے بنا ہوا ہے، جس میں سونے چاندی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور تابوت سکینہ جو کائنات کی سب چیز جو رب کی طرف سے انعام یافتہ ہے، جو رب کی طرف سے انعام آیا ہوا ہے، جس کے ساتھ رب کی انعام ہے، برکت ہے، جس کے پاس ہوتا ہے اس کو اصل میں جو تاثیر تھی وہ انبیاء کرام کی نشانیاں تھی. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لیے ایک محبت، ایک عبادت گاہ، ایک مسجد میں کوئی چیز بنائی جائے. تو جو انہوں نے عمارت بنائی اس کو تاریخ میں ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی، جس میں اس کو رکھا گیا. اور اس میں 3 لوگ تھے جو اس میں جب عبادت کرتے تھے. 3 قسم کے گروہ تھے. پہلے عام لوگ ہوتے تھے جو اس کے باہر کرتے تھے، پھر علماء کا گروپ ہوتا تھا جو خاص لوگ ہوتے تھے، پھر جو بہت قریبی خاص لوگ تابوت سکینہ کے پچھلے اس پورشن میں جاتے تھے. اب تابوت سکینہ کے حوالے سے جب اللہ نے اس قوم پہ بن سلوا بھی اتارا، ان کے لیے سمندر کو، دریا نیل کو بھی ان کو لیے چیر دیا. یہ اتنے بے شرم، اتنے متشدد، اتنے پاگل، اتنے غلط متکبر غرور، ان کا غرور آ گیا. جب ان کا غرور آ گیا نا تو انہوں نے پھر نا اپنی شرک کرنا شروع کر دیا، خدا سے دور ہونا شروع ہو گئے، شرکیہ اعمال کی طرف چلے گئے، ظلم و جبر کی طرف چلے گئے اور انسانی سے دور ہوتے گئے. تو رب نے پھر ان کے نا ان پہ عذاب اتارا. ان 2-3 شکلوں میں ان پہ عذاب آتا ہے. پہلا عذاب ان پہ آتا ہے کہ جو بیکل نامی بندہ ہوتا ہے وہ آتا ہے تو آ کے نا ہیکل کے اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، اینٹ سے بجانے کے بعد ان کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اچھا پھر وہ نا ساتھ لے جاتا ہے اس کو، تابوت سکینہ کو ساتھ لے جاتا ہے. جب وہ ساتھ لے جاتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے تو وہاں جا کے اس نے عجیب دیکھا، جب وہ اپنے پاس لے جاتا ہے تو اس پہ جو ترقی عروج کا دور چل رہا تھا اس پہ بیماریاں زوال آنا شروع ہوتا ہے، بیماریاں، پریشانیاں، شکستیں. اس پہ ایک اور بادشاہ بخت نصر نبوت اس پہ حملہ کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. وہ جو بیکل نامی کہتا ہے یہ تو میرے لیے خطرناک ہے، یہ تو میں ان کی مقدس چیز لے کے آ گیا ہوں. وہ اتنا ڈرتا ہے کہ بیل گاڑی پہ رکھ کے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی طرف واپس کر دیتا ہے. اچھا واپس کر دیا. یہ پھر دوبارہ ہیکل کو تعمیر کرتے ہیں، پھر اس میں رکھ دیتے ہیں. لیکن کچھ عرصے بعد پھر کیونکہ یہ قوم نافرمان ہے، کیونکہ یہ قوم متکبر ہے، کیونکہ یہ قوم متشدد ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں، اس کی سرشت میں سازشیں ہیں، فراڈ ہے، جھوٹ ہے. پھر جب یہ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ دوبارہ پھر ان پہ حملہ ہوتا ہے. بخت نصر نامی جو بادشاہ، ایران کا بادشاہ وہ آتا ہے. آنے کے بعد ہیکل کو توڑتا ہے، 600 یہودیوں کو وہ مارتا ہے، قتل کرتا ہے. قتل کرنے کے بعد 2 لاکھ اس کو ان پہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ 2 لاکھ یہودیوں کو ساتھ لے جاتا ہے. اور ساتھ لے جانے کے بعد کہتا ہے میں نے ان کو نا اپنے شہر کے بعد ایک شہر آباد کر، جیسے کو تل ابیب کہتے ہیں غلاموں کے شہر، اس میں ان کو آباد کرتا ہے. ان کو ان کی نسل در نسل کو غلامی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ان کو غلام کر دینا، ان کو سر کر دینا. اس کی موت کے بعد پھر یہ ان کو جو موقع ملتا ہے کہ پھر یہ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اگلی بات، لیکن بٹی صاحب اس کے بعد یہ سنا ہے کہ نصر بخت کے بعد یہ جو تابوت سکینہ ہے یہ گم گیا. ہاں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. رب کا یہاں پہ، رب کا جو سسٹم کیسا نا وہ بڑی خوبصورتی سے چلتا ہے کہ رب نے نا یہاں پہ سمجھا کہ بنی اسرائیل اب اس قابل نہیں رہی، وہ گم ہو گیا وہاں پہ. اکثر لوگ اب یہ یہودی ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری مسجد اقصی اس کے نیچے ہے. کبھی کہتے ہیں دیوار گریا، کہ دیوار گریا وہ دیواریں جو سلیمانی ہیکل کے پاس تھی اس کے نیچے ہے. اب یہ نا دنیا میں جب سے وہ گم ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس کے بعد ہٹلر آیا، بے شمار لوگ جو بندہ آیا ہیں اتنے ظالم، اتنے متشدد، اتنے پاگل، اتنے متکبر، اتنے
غلط ہیں, یہ شیطانی ذہن رکھتے ہیں کہ یہ اتنے ظلم کرتے ہیں کہ مجبور ہے کہ اب جب وہ ان سے چھن گیا اب اس کی تلاش میں ہے, اب ان کو لگتا ہے کہ یہ زوال یہ کرتے ہیں ہمارے اوپر زوال, پھر زوال ان پہ ایسا آیا. دیکھیں نا زوال جب بیت المقدس مسلمانوں نے فتح کیا تو مسلمانوں نے جا کے اثار کر لیا, جا کے جب اثار کر لیا کتنے دن ہو گئے, ایک دن ان کا جو عالم دین تھے شہر کے کرسچن تھے اس وقت, وہ آ کے انہوں نے دیوار پہ آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے ایسا کرے کہ آپ جہاں جتنے مرضی سال کھڑے رہیں آپ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ کہ کوئی درویش بادشاہ ہوگا جب آئے گا تو اس کو فتح کرے گا. تو جو ہمارے وہاں پہ امیر تھے انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بادشاہ وقت اگر وہ آ جائے تو پھر امنا یہاں پہ ہم اس کو یہ چابیاں دے دیں اس کے لیے. تو جب تاریخ میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اپنے غلام کے ساتھ جب بیت المقدس 700 کلومیٹر کا سفر شروع کرتے ہیں تو طے کرتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ کہ اتنا عرصہ میں اونٹ پہ بیٹھوں گا, اتنا عرصہ تم بیٹھو گے. اور جب وہ شہر کے قریب آتے ہیں تو اس وقت غلام کی باری ہوتی ہے, تو غلام بڑا رولا ڈالتا ہے, بڑا کہتا ہے کہ نہیں آپ خدا کے لیے آپ امیر ہیں تو آپ مجھے آپ نے نیچے آنے دیں, آپ نے کہتے نہیں میں تمہاری باری ہے, میں تمہاری نکیل پکڑوں گا. اب جب شہر قریب جاتے ہیں تو وہ جو شہر کے لوگ دیکھتے ہو کہتے ہیں آپ کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں, جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں, تو شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقی درویش بادشاہ ہے, یہ وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ درویش بادشاہ آئے گا اس کو ہم چابیاں دیں گے. تو پھر آپ اس سے وہ جب آپ کے جو امیر وہاں پہ ہوتے ہیں وہ آپ حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ بادشاہ یہ بڑی متمدن قوم ہے, تہذیب یافتہ قوم ہے, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, آپ نے جوتے ہاتھ میں پکڑے, تو آپ کو ایسا کریں کہ آپ کو ہم پہلے آپ کو تیار کرتے ہیں, پھر آپ کو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نہیں میں جیسا ہوں میں ویسے ہی رہوں گا. وہاں جانے کے بعد وہ شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں اس کو میں امن کا شہر قرار دیتا ہوں, یروشلم کو میں امن کا شہر, لیکن وہ شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان یہودیوں کو نہیں جانتے, آپ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ عہد نامہ یا یہاں پہ ایگریمنٹ لکھیں گے اس پہ ایک شک شامل کریں کہ یہودی جب آئیں گے تو یہاں پہ صرف زیارت کر سکتے ہیں, اپنی مذہبی عبادت کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ یہاں رہ نہیں سکتے, سکونت اختیار نہیں کر سکتے, یہ یہاں رہنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ طے ہو گیا. اس کے بعد عرصہ دراز تک یہ باہر رہے, ان کو دنیا میں بکھر گیا. جب بخت نصر نے, بیکل نے, مختلف لوگوں نے, آخر میں ہٹلر نے ان کی تلائی کی اور یہ دنیا میں بکھرے رہے. پھر ظلم دیکھے کہ جب برطانیہ نے قبضہ کیا اس علاقے پہ 1948 میں, تو اس نے اس ناجائز بچے کو اس کو وہاں پہ اس کی ریاست کا قیام قرار دے دیا. ان کا مشن تھا, ان کا خواب تھا, ٹاپک تھا کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے. اس کے بعد یہ پھر وہاں پہ آ گئے, لیکن آنے کے بعد یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. ان کی حرکتیں وہی ہیں, یہ اپنے ظلم, اپنی سازشیں, اپنی چلاکیوں سے, اپنی جو وسعت کا ان کا خیال ہے کہ دنیا میں لاڈلی قوم ہم ہی کریں گے, اب پھر یہ ظلم کر رہے ہیں. اور اب یہ واقعی امام مہدی کا ٹائم آ گیا جب نہ ان کی سرکوبی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تابوت سکینہ کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تاریخ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ بنیادی طور پر تابوت سکینہ کے لیے ہی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا تھا. یہ بٹی صاحب کتنی دفعہ تعمیر ہوا, کتنی دفعہ تباہ ہوا؟ اس وقت جو ہیکل سلیمانی ہے کیا اس میں تابوت سکینہ کے موجود ہونے کا کوئی امکان, کوئی نشان؟ تین دفعہ تاریخ, جب ہم تاریخ میں ہیکل سلیمانی کا بڑا اسرار ہے, بڑا اس میں نا پورے اسراریت کی تہیں بڑی اس میں جمی ہوئی. بندہ ہر بندہ جو ذرا شعور رکھتا ہے, سمجھ رکھتا ہے, وہ جب ہیکل سلیمانی کی بات آتی ہے وہ غور کرتے اس پہ. 3 دفعہ یہ اس کی اینٹ سینٹ بجائی چکی ہے, ٹوٹ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا یہ امن پسند قوم نہیں ہے. تشدد, سازش, فراڈ, جھوٹ, متکبر, دوسروں کو روندنے کا جذبہ اس میں آیا ہے. بیکل نے اس کو برباد کیا, اس کی انکل سے اینٹ سے اینٹ بجا دی, توڑ دیا. انہوں نے پھر تعمیر کیا, پھر وقت نصر آئے, انہوں نے توڑ دیا, پھر رومیو نے, پھر انہوں نے اس کو توڑا. اور ہر دفعہ توڑنے کے بعد اب ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں جہاں پہ ایک دیوار بچی ہے ہیکل سلیمان کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تیار کیا, وہاں پہ ان کے تابوت سکینہ رکھا, ان کی عبادت گاہ بنائی تاکہ میرا محل بنا تو ان کی بھی عبادت کریں. لیکن اب جو دیوار گریا جہاں پہ آ کے یہ گریا کرتے ہیں, روتے ہیں, اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو سلیمانی ہیکل ہے اس کا حصہ ہے, اس کے پاس آ کے یہ بات کرتے ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ اور دیوار گریا کے نیچے تابوت سکینہ ہے. ان کا خیال ہے کہ جو مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا علاقہ یہاں کہیں نہ کہیں ہے, اس لیے یہ تسلط چاہتے ہیں اور یہ کھود کے اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. کہیں یہ تابوت سکینہ کی سرچ یا تلاش ہی تو نہیں ہے جو یہ پوری دنیا کے چکر کاٹ رہے ہیں, پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تابوت سکینہ جب ان کے پاس تھا, تابوت سکینہ میں دیکھیں نا حضرت جو ابو صلی علیہ السلام تھے ان کا عصا تھا, حضرت ہارون کا عصا تھا, ان کے کپڑے تھے, ان کے دیگر انبیاء جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بعض کو کہا جاتا ہے, بعض کو کہا جاتا ہے, لیکن وہ علیحدہ ہو گئی تھی. انگوٹھا پھر جو من سلوا کا برتن تھا وہ تھا, پھر دیگر جو نبی ان کے نوادرات تھے. تو یہ اور پھر دوسری بات ہے یہ سچ ہے کہ اللہ کی مدد بھی تھی اس کے ساتھ. جب وہ ان کے پاس آیا, انہوں نے ترقی کی, انہوں نے عروج کیا, انہوں نے سب کچھ ملا, لیکن اپنی نافرمانیوں سے, اپنے شرک سے, اپنے بدعمالیوں سے اس کو کھو چکی ہیں. اب یہ عرصہ دراز سے اس تلاش میں ہیں کہ ہم پھر ہیکل سلیمانی بنائیں,
اور تابوت سکینہ اس میں پھر رکھیں, اور اس رکھنے تابوت سے ہیکل سلیمانی کو بنانے کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں کہ ہم دنیا پہ رول کر سکیں, ہم دنیا پہ حکومت کر سکیں, اور باقی لوگ جو دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں ہم بھی اس قابل ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ سکیں. یہ بار بار اس تلاش میں, اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تابوت سلیمانی جو ہے وہ اللہ کی ذات جیسے طالوت کو بھیجا تھا, جی ایک دفعہ اللہ نے طالوت کو بھی بھیجا, طالوت کی حکومت تو وہاں پہ اللہ نے بھیجا. اب مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ تابوت جو ہے وہ اللہ کی نصرت, اللہ کی محبت, اللہ کا جو, یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے ساتھ تابوت سکینہ لائیں گے. لیکن یہودیوں میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جیسے کہ دیوار گریہ کا ذکر کیا, وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے مسیحا جس کو دجال کہتے ہیں اس کا وہ انتظار کرے, اور ان کے خیال میں وہ دجال جو ہے وہ تابوت سکینہ لے کر آئے گا اور پھر ان کا دنیا میں. اور آپ حیران ہوئے خراسان سے جب دجال کا ظہور ہوگا تو بعض کا 50,000 بعض کا 70,000 بہت ساری یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اب یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اصل ان میں ان کی جو وسعت پذیری ہے, دوسروں پہ حکومت کرنے کا جذبہ ہے, دوسروں کو روندنے کا جذبہ ہے, اس کے لیے اپنے انہوں نے پہلے تو اپنے وسائل اتنے مالی طور پہ اتنے طاقتور ہوئے کہ امریکہ جیسے ملک کو انہوں نے بے بس کر دیا. انہوں نے پیسے اکٹھے کیے, لاڈلی قوم تھی, دنیا جہاں کے نوادرات ان کے پاس تھے, سونے جواہرات ان کے پاس تھے. مشن ان کا وہی ہے کہ ہم دیکھیں اس مشن کے تحت دیکھیں کہ جب یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے شام پہ قبضہ کیا, پھر اردن پہ قبضہ کیا, فلسطین جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ قبضہ کیا. یہ وسعت پھیلا کے ایک بڑی سلطنت کا قیام کرنا چاہتے ہیں, اور اس بڑی سلطنت کا قیام کرنے کے بعد ان کا مشن وہی ہے کہ ہم نے اس دنیا پہ رول کرنا. ہم خدا کی لاڈلی قوم ہے, ہم بنی اسرائیل ہیں, ہم حضرت یعقوب علیہ السلام یہودا کی اولاد ہے, ہمارے جیسا کوئی نہیں, ہم سپیریئر ہیں. ہم پھر تابوت سکینہ حاصل کریں گے, ہم ہیکل سلیمانی پھر بنائیں گے, ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ہم پوری دنیا پہ پھر رول کریں گے, ہم پھر خدا کی پسندیدہ قوم بن جائیں گے. لیکن نیچر ایسے نہیں چاہے گی. انہیں شاید اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا کہ خدا کی پسندیدہ قوم بننے کے لیے جو ہے وہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے, نیک اعمالیوں کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ متشدد اور متکبر بننے کی. نہیں, پھر جب انہوں نے وہ رائٹ اپنا کھو دیا ہے, کسی دور میں یہ خدا کے پسندیدہ قوم تھی, من سلوا ان پہ اترا تھا, موسیٰ علیہ السلام اور بے شمار نبی بھی ان پہ اترے, لیکن انہوں نے اپنی حماقتوں سے, اپنی سازشوں سے, اپنی شرکی اعمال سے وہ رتبہ کھو دیا. اب یہ خدا کی محبوب قوم نہیں رہی ہے. اب خدا کی محبوب قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب وہ پچھلے نبیوں کی جو امت تھی, پچھلے نبی کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے. اب آخری نبی کے آنے کے بعد جو شریعت محمدی پوری دنیا پہ غالب ہوگی, اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ وہ کریں گے امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی علیہ السلام اب جو تابوت سکینہ کے ساتھ اللہ کے معجزے تھے, کرشمے تھے, طاقتیں تھی, اللہ کی براہ راست مدد تھی, وہ امام مہدی کے ساتھ ہوگی. اور امام مہدی کے ساتھ صرف 3-7 سال کے اندر وہ دنیا پوری میں حکومت کریں گے, اور دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے, اور ان کا کلام مقامہ ہوگا. اور یہودی جو اس وقت متشدد ہے, ظلم میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سپیریئر قوم, ہم دنیا کو برباد کر دیں گے, ان کا خام خیالی ہے. وہ وقت آ گیا جب اللہ کی مدد آئے گی, نصرت آئے گی, اور نہ یہ ہیکل سلیمانی تیار کر پائیں گے, نہ ان کے بعد تابوت سکینہ آئے گا. اب جب نصرت ہے, اب جو اللہ کی مدد ہے امام مہدی کے ذریعے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ ان کا نام محمد ہوگا, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اور وہ آ کے قوم کی نجات کریں گے, قوم کے مہدی ہوں گے, قوم کی یہاں پہ ایک کامیاب حکومت کریں گے, اور حکومت کرنے کے بعد وہ مدینہ میں ان کی وفات ہوئیں گے, اور مدینہ میں دفن ہوں گے. وہ بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ تابوت سکینہ کیا ہے, ہیکل سلیمانی کب کب تعمیر ہوا, کب کب تباہ ہوا, اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب اور کن نشانیوں کے ساتھ ہوگا. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہودیوں کے نظریات, کہ ان کا راہبر کون ہے, ان کا ہادی کون ہے بقول ان کے, اور پھر تابوت سکینہ کے لیے جو ان کی تشویش ہے اور وہ اس کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں, پوری دنیا پہ سرکوبی اور ظلم کر رہے ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.